أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو پچھلی نشست سے منسلک کرتے ہوئے آج ہم نہج البلاغہ کے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبات آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے۔ آج خطبہ نمبر 4 سے آغاز کرتے ہیں، نہج البلاغہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات امام المتقین امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والوں کی چیخو پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں پھانپ لیا تھا، اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 5۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے۔ اسی طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے، اور اس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔
پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جبکہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم، ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ خطبہ نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ طلحہ و زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیں، تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس بجو کی طرح نہ ہوں گا جو لگاتار کھٹکھٹائے جانے سے سوتا ہوا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا طلبگار شکاری اس تک پہنچ جاتا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچانک قابو پا لیتا ہے، بلکہ میں تو حق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آواز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطا و شک میں پڑنے والوں پر اپنی تلوار چلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔ خدا کی قسم، جب سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا، برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 7۔ انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے، اور اس نے ان کو اپنا آلہ کار بنا لیا ہے۔ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں، اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بری باتیں سچ کر ان کے سامنے رکھی ہیں، جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔ خطبہ نمبر 8۔ یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا جبکہ حالات اسی قسم کے بیان کے متقاضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ ہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کیا، لیکن اس کا یہ ادا کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ خطبہ نمبر 9۔ وہ رات کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ یہ جو خطبہ نمبر 8 ہے، اس میں زبیر ابن عوام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی، تو وہ اس کے لیے کبھی یہ عذر کرتے تھے کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا گیا، اور مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، اور کبھی یہ فرماتے کہ یہ تو صرف دکھاوے کی بیعت تھی، میرا دل اس سے ہم نوا نہ تھا۔ گویا وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عذر ایسا ہی ہے جیسے کوئی اسلام لانے کے بعد منحرف ہو جائے اور سزا سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے تو صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں مانا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عذر مسموع نہیں ہو سکتا، اور نہ اس ادا کی بنا پر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ اگر انہیں یہ شبہ تھا کہ حضرت کے اشارے پر عثمان کا خون بہایا گیا، تو یہ شبہ اس وقت بھی دامنگیر ہونا چاہیے تھا کہ جب اطاعت کے لیے حلف اٹھایا جا رہا تھا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا۔
یا کہ اب توقعات ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اور کہیں اور سے امید کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ تو حضرت نے اس خطبہ نمبر 8 میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے مختصر سے الفاظ میں ان کے دعوے کو یوں باطل کیا کہ جب وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بیعت کی تھی، تو پھر جب تک بیعت توڑنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا انہیں بیعت پر برقرار رہنا چاہیے تھا، اور اگر بقول ان کے دل اس سے ہم آہنگ نہ تھا تو اس کے لیے انہیں کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن دلی کیفیات پر تو کوئی دلیل لائی نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اور دعویٰ بے دلیل قبول خرد نہیں۔ خطبہ نمبر 9 میں مولا نے فرمایا، وہ رات کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے، گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے، لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ اب اس کی تفسیر تھوڑا سا واضح کر دوں، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ اس نشست میں ان پروگرامز کے توسط سے کہ جو منوعن خطبات کے الفاظ ہیں وہی آپ تک پہنچائے جائیں، لیکن اس کیس میں چونکہ اس خطبے کے بہت مختصر ہے اور تھوڑا سا کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ یا اس کی جو پس منظر ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے، تو یہ خطبہ نمبر 9 اصحاب جمل کے متعلق ہے کہ فرمایا کہ وہ خوب گرجتے گرجتے دندناتے ہوئے اٹھے، مگر جب رن پڑا تو تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے۔ کہاں تو وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور کہاں یہ بودا پن کہ ہم لڑائی سے پہلے نہ دھمکیاں دیا کرتے ہیں، نہ شیخیاں بگارا کرتے ہیں، نہ خواہ مخواہ کا ہلڑ مچا کر دشمن کو مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ بہادروں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لیں۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ زیادہ باتیں بنانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ خطبہ نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا امکان ہی نہ ہوگا۔ اب یہ جو خطبہ نمبر 10 ہے اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر اسی کتاب میں جو علامہ مفتی جعفر حسین نے ترتیب دی ہے نہج البلاغہ کی، اس میں تھوڑی سی تفسیر یا کانٹیکسٹ جس کا بیان کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب طلحہ و زبیر بیت توڑ کر الگ ہو گئے اور حضرت عائشہ کی ہمراہی میں بصرہ کو روانہ ہوئے، تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے یہ جو خطبہ نمبر 10 ہے اس کے کلمات ارشاد فرمائے، جو کہ ایک طویل خطبے کے اجزاء ہیں۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اس خطبے میں شیطان سے مراد حقیقی شیطان بھی لیا جا سکتا ہے اور معاویہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ در پردہ معاویہ ہی طلحہ و زبیر سے ساز پرست کر کے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے انہیں آمادہ کر رہا تھا، لیکن شیطان حقیقی مراد لینا موقع و محل کے اعتبار سے مناسب اور زیادہ واضح ہے۔ خطبہ نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یاد رہے محمد بن حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا، جو قبیلہ بنی حنیفہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 12، جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا
اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کے سلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں، ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ خطبہ نمبر 13، اہل بصرہ کی مذمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ در عام، حالانکہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا اور اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بھل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ خطبہ نمبر 14، یہ بھی اہل بصرہ کی مذمت میں ہے۔ تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں، تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افکینیوں کا شکار ہو۔ خطبہ نمبر 15، حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا ہو جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہو۔ خطبہ نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ قوتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے، جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کی مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اس طرح کہ باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور وہ انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔
ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں، کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پسندیدگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں نصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یارہ نہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا پورا حق ادا کیا اور اس کے رگ و ریشے سے واقف ہو، اور اسے جاننے والوں کے سوا کوئی اور انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے: جس کے پیش نظر جنت و دوزخ ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ میں ہی اترنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخر کار بازگشت ہے۔ جس نے غلط ادعا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افترا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل اور اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت یعنی عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور برا بھلا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ خطبہ نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوث دو شخص ہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل اور مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤں میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر
وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات نہیں کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلے پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم، وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، نہ وہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ عزیزان گرامی، اس خطبے میں، خطبہ نمبر 17 میں، امیر المومنین مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک مبغوض اور بدترین خلائق قرار دیا ہے۔ ایک وہ جو سرے سے اصول عقائد میں ہی گمراہ ہیں اور گمراہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پس پش ڈال کر اپنے قیاس اور رائے سے احکام گھڑ لیتے ہیں اور اپنے مقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہی اور کج روی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی ضلالت کا بویا ہوا بیج برگ و بار لاتا رہتا ہے، اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سائے میں پناہ دیتا رہتا ہے، اور یہ گمراہی بڑھتی رہتی ہے۔ اور چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ انہی کے نزدیک لادا جائے گا، انہی کے سر لادا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی انہیں ہی اٹھانا پڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 18۔ جب ان میں سے کوئی کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائیوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے تھا، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو، اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو اس دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ
اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت اور جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں اس 18ویں خطبے تک آپ کی سماعتوں اور اذہان کی نظر کیا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معجز نما کلام کو، جو اہل بیت علیہ السلام کا کلام، جو قرآن ناطق ہیں، جیسے قرآن کی آیات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے اپنی ناقص عقل سے۔ اللہ رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ دینی و دنیاوی علم میں جو بچے امتحانات میں مصروف ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی سرخروئی ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرما، پاک و طیب رزق دے۔ یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں انہیں بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ جلد از جلد رہائی کا پروانہ نصیب ہو۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔